ہاں ہاں آرام سے رکھو نیچے. اوکے جی ویلکم بیک. ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں جی ہم دو. ہمارا شو اور آج کی اسپیشل گیسٹ ہے شائستہ واحدی. شائستہ یہ بتائیں یار یہ آج کل بڑا سین چل رہا ہے. آج کل ایک طرف جو ہے ایک خاتون جو ہے رونا ہی ختم نہیں کرتی. یہ مارننگ شو ہے. ایک خاتون جو ہے انہوں نے اپنی بہن کی دوسری دفعہ شادی کرا دی اسی بندے سے. ایک بھائی جو ہے وہ چسنی منہ میں لے کر شارٹس پہن کر جو ہے ایک پورا شو کر کے ٹیلی ویژن یہ بھی مارننگ شو ہوسٹ ہے. ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ عجیب پٹاخہ یا امکانہ حرکت کر دیتے ہیں کبھی نہ کبھی. آپ کے شو میں بھی کوئی دوستی ویک رشتہ داری ویک بھائی داری ویک بھائی آپ کا رہ گیا وہ شاعر نے چلو ایک الگ لائن پکڑی ہوئی ہے جو بھی ہے چلو اس کا ایک اپنا گیم ہے لیکن ہر ایک کی کوئی گیمک ہے ویسے کوئی نہ کوئی. صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم نے اتنی ساری گیمز کر دی یار اب ختم ہو گئی بس اب کیا کریں. یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اچھا یہ وہاں سے ہو گیا اب ہم کیا کریں باس. آئیڈیاز کی جنگ ہے. آئیڈیاز کی جنگ ہے. اب کیا کر سکتے ہیں. یہ تو دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے مارننگ شو شروع ہوئے تھے نا وہ اب لوگ دیکھ کے ہر چیز کتنا دیکھیں گے. آپ کے وہی آپ کے گیسٹ کے بارے میں بھی چیزیں ہمیں رٹ گئی. ان کی شادی اب ہوئی تھی یہ پڑے یہاں تھے یہ کیا تھا وہ رٹ گئی. اور مجھے تو عجیب لگتا ہے آپ کب آئے تھے آپ نے کب کام کرنا شروع کیا. اچھا پھر ابا کا ریئیکشن کیا تھا. اچھا پھر اب اس کے علاوہ بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو پھر وہ آئیڈیاز ڈفرینٹ آنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد تو بھرمار ہوگی. کبھی کبھی شاید ایسا ہوتا ہے نا ایک کانٹینٹ تم نے کیا اور دوسرے دن کسی اور نے کر لیا یا پھر تم نے پہلے کر دیا تو اس کو لگتا ہے ہماری کاپی ہو گئی. یہ کیونکہ کیا ہمارے دماغ مختصر ہو گئے. اس دن جو وہ کیا کیا نام ہے جو ویک آپ نے بنایا تھا جو بھی ہے اس دن میں نے کہا یار میں نے یار یہ والا کرنا تھا جس پہ میں نے سوچا میں نے بہت 6 مہینے سے بول رہا ہوں اور لیکن میں نے پھر ہیرا کو بولا میں نے کاپی نہیں ہوتا ہم سب ایک ہی لائن میں سوچ رہے ہیں. ہم سب اتفاق سے 5-8 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں سوچ رہے ہیں اور یہ خطرناک بات ہے. یہ خطرناک بات نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم لیک آف آئیڈیاز ہو جائیں گے ایک پوائنٹ کے بعد. باس اگر ہم سب اس نہیں لیکن ہو سکتا ہے تم نے جو آئیڈیا سوچا ہو اس کو میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اور بہتر کر دوں. میرے بعد کوئی کرے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرے اور بہتر کرے تو جج تو وہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سب سے اچھا کرے. وہ والا میں کر لوں دوبارہ سے. ہاں ڈن ہے اجازت کاپی رائٹ. وہ جو سہیلی ویک میں جو وہ گیمز والا تھا میں نے کہا یار میں نے بھی کرنے تھے یار وہ والے کیونکہ میں نے بچپن میں زندگی میں لڑکیوں کو ہاتھ ہی لیگلی جو ہے کھو میں لگایا تھا. کھو اس کے علاوہ آپ لگا نہیں سکتے. اچھا لڑکوں جتنے لڑکے آئے نا پروگرام میں سب سے پوچھا نا آپ نے کہا ہاں بچپن میں اور کوئی گیم کھیلا نہیں. کہا کھو ضرور کھیلا. بھائی کھیلا کیوں کھو اس لیے کھیلا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں کیا عوام کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں بس. میں اگر بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوں جیسے مجھے یاد ہے لیکن مانی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا بالکل صحیح بات ہے. نہیں لیکن آپ انفارم بھی کریں عوام کو لیکن ساتھ ساتھ جو انفوٹینمنٹ کی دم لگی ہوئی ہے نا ساتھ وہ انٹرٹینمنٹ صبح آپ سوچیں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ کو یہ عجیب لگے گا مگر میں خود کھا کے بتاؤں اور پھر میں اس کے ساتھ 2 گیم بھی کر لوں اور پھر میں وہ اس طریقے سے انڈورس کروں تو شاید زیادہ اچھی طریقے سے اس میسج کو لے لیں. اچھا نادیہ خان ہمارے پاس کال پہ تھی پچھلے دنوں تو انہوں نے کہا کہ رمانی شوز پہ کیا ہو رہا ہے کہ سبھی ناچ رہے ہیں سبھی گا رہے ہیں تو اس بارے میں کیا کہو گی. انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا ناچنا ویسے جو بھی ویسے جو نادیہ کے پروگرام میں آخر میں وہ جو کیا ہوتا تھا برتھ ڈے ہیپی ٹو یو جو ہوتا تھا وہ اس طرح کی چیز نادیہ کے پروگرام میں بھی ہوئی تھی. اور یہ بالکل مجھے بھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ کر دیا ہم نے ناچ گانا بہت زیادہ کر. مگر بس آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہیں کتنے ڈپلومیٹک. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے. وہ شوز جن میں ناچ گانے ہو رہے ہیں ان کو آپ ریٹنگ بھی دے رہے ہیں آپ ویورشپ بھی یا تو نہ دیکھیں آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہیں دیکھیں لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو ایک بات طے کر لیتے ہیں دوستوں کہ ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے. مطلب مگر ایسا نہیں کہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم اگر کچھ اور دکھائیں تو کچھ اور دیکھیں. ہاں یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ اگر کوشش کریں. اب جیسے میں نے یہ بہت کر لیا اب مجھے لگتا ہے نہیں یار اب مجھے 2 ہفتے صرف ٹاک بیسڈ شوز کرنے چاہیے اور یہ چیزیں اس میں سے ہٹا دینی. اتنا زیادہ ہو گیا. بائی دی وے جو ریٹنگ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ آپ بڑا بہترین شو کرتے ہیں اور ریٹنگ کسی اور کی آ جاتی ہے ایکسرسائز کی نا اور آپ کہتے ہیں یہ ریٹنگ جعلی ہے. اور جہاں پہ آپ کی 3 ہفتے لگاتار ریٹنگ بڑی آئے گی آپ کہتے ہیں یار ریٹنگ دیکھو سب سے بڑی ہماری آ رہی ہے. تو پھر میرے خیال میں اس وقت چیخنا چاہیے جب آپ کی ریٹنگ آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں بہت یہ جعلی ہے. اس وقت بھی بولیں جعلی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ بعد میں جب کم آئے تو پھر مسئلہ نہ ہو. میں کہتا ہوں پتہ لیکن مجھے لگتا ہے اپنے اوپر کہ آپ شاید زیادہ اچھا پرفارم اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ریٹنگ نہ دیکھیں.
रेटिंग देखने से क्या होता है, मैं सारे जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आई एम श्योर इस वक्त देख रहे होंगे या रिपीट में देखेंगे, आप मॉर्निंग जब भी रेटिंग्स देखते हैं आपको डिप्रेशन टेंशन होती है, या तो आप खुश हो जाते हैं, अच्छा अगर दो चीजें होती हैं, या तो आप खुश होकर अपने को यार अगले हफ्ते तो मैं इससे भी अच्छा करूंगा, अगले महीने तो मैं इससे भी अच्छी चीज करूंगी, और उसके लिए टेंशन शुरू। और गलत है अगर मतलब कम आ गई किसी से तो आपको लगता है ये कैसे हो गया, मैं तो अब और तो रेटिंग से सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होता। अब वो ये देखकर जब आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। नहीं, मेरे कहने मतलब ये कि इट्स ऑल गिमिक, ये सारी गिमिक है कि आप सुबह बैठते हैं और एक मजे का गिमिक आप करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट आपकी तरफ हो जाएं। बेशक वो आप किसी के बनने का शो कर रहे हो या फिर आप अगले दिन किसी बहुत ही, मैंने भी देखा ना एक दिन जिस चैनल पे सबसे ज्यादा दफा मुनक्किर साहब आए थे, उसी चैनल के अगले दिन ही उन्होंने एक शादी भी किया जिसमें मैं भी किया था, मैं निदा के शो में तो मैं खुद भी बैठा हुआ था। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ये होना चाहिए, मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार अगर मैं होता तो ये करता नहीं करता, फिर मैंने कहा हाँ करना चाहिए था, क्योंकि यार एक दिन भी अगर आपका शो पीछे चले जाए तो फिर आपको पकड़ते पकड़ते मेरे ख्याल में टाइम लग जाता है। और मानी लेकिन पता है कभी कभी हमें इतने कूल हो जाते हैं हम लोग, नहीं इतने नहीं होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा। भाई मुझे नईम बुखारी हमारे शो में आए और वो बड़े बेहतरीन होस्ट हैं। हमें पाकिस्तान में जितने होस्ट आए हैं उनसे अच्छा भी कोई नहीं है, कमाल। मतलब एक होस्ट का मैं कहता हूँ अच्छी बात ये चाहिए कि वो सवाल के अंदर उसके बाद जवाब भी पता हो और उसके बाद एक वाकया भी हो उससे मुताल्लिक। और नईम सबके पास ये होता था, हमें सबसे आसानी उनके साथ हुई थी अभी शो करते हुए, हमने किया ना। आप करना उनके साथ शो, बता रहा हूँ वो मैंने उनके साथ किया है पिछले चैनल पे। हाँ मैंने उनके साथ किया है और बड़े मजे का एक्सपीरियंस। उसमें आपको सीखने को कितना मिलता है और आप उनका प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आपको लगता है यार आपको अंग्रेजी भी सुनने को मिलती है, आपको उर्दू भी सुनने को, वो पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस का जो ब्लेंड होता है ना उसमें। और फिर शायद लगता है कि बाकी पढ़े लिखे लोग तो ऐसे होते हैं है ना। और फिर वो जो डिफरेंट चैनल्स पे जो अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे होते हैं, फिर उनको देख के मुझे होता है कि यार मैंने तो इनका इंटरव्यू नहीं किया। पढ़े लिखे लोग कभी नहीं बताते कि हम पढ़े लिखे हैं। इतने डाउन टू अर्थ, इतने ज्यादा, मतलब मुझे लग ही रहा था मैं किसी नईम बुखारी का इस कॉल के बाद बताऊंगा कि जितने पाकिस्तान टेलीविजन के होस्ट, मगर मानी मुझे भी एक शो करना चाहिए था मिलके, 5-8 वो बैठे हो, 5-6 हम बैठे हो, पता लगेगा कि कौन ज्यादा जो है, क्योंकि वो जो 5-6 है ना, वो जैसे मुसन्नफ हुसैन तारड़ लेजेंड, उनसे अगर वो बात कर रहे थे उनके सफरनामे जितने उन्होंने किए थे, हम लोग बहुत कहते थे हम बड़े स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए और हम, लेकिन आई एम श्योर कि अब वो लोग उनसे जितना हम लोगों ने सीखा है, आई डोंट थिंक के, और हम कहते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, सही है चीजें वक्त के साथ चेंज होती हैं, मगर कुछ चीजें अगर वैसी ही रहे तो वो सोफिस्टिकेशन के जुमरे में आती हैं। आपके लिए अस्सलाम वालेकुम मानूर फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मानूर है, ये तो छोटी बच्ची है, ये तो छोटी सी मानूर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मानूर आप, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? उठो जागो पाकिस्तान। खीरा कैसी है? हम तो हमारा शो। हाँ जी, खीरा कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है मानूर? ठीक ठाक। खीरा आपका शो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, शुक्रिया। आप इतनी क्यूट है। अच्छा थैंक यू। ये तो है वैसे, बाकी मानी को सुनाए से जोर से एक दफा और बोले। नहीं बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच मानूर, आपका प्यार है। और शाइस्ता आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल ऐसे जो करना चाहती है शाइस्ता से जो कभी ना कर पाई? मानी आप दोनों का शो मुझे इतना ज्यादा पसंद है, सैटरडे संडे तो मेरा लाजमी होता है टीवी के सामने बैठे रहना। ठेका हमने उठाया हुआ है और हम सैटरडे संडे आपके साथ ही रहेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 दिन का करना बड़ा मुश्किल था मुझे। जब हमें ऑफर हुआ 2-1 दफा तो हमने तो मना कर दिया, हमने बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, बच्चा छोटा है। अल्लाह का शुक्र है ये लोग कितना टफ कंपटीशन देते हैं। शाइस्ता से होना चाहिए। मैं बताऊँ अभी ये मोहम्मद शायद नूर नहीं है, इसके बाद शायद अब नहीं है, कुछ दिनों बाद नूर शायद नहीं हो यहाँ पे, तो मैं कुछ 2 हफ्ते शो करना चाहता हूँ। लेकिन यार आई वांट टू से समथिंग अबाउट नूर। जब नूर का, चूंकि हम लोगों का तो बैकग्राउंड था, मैं तो आई होस्टिंग से थी, जब नूर ने आपका मॉर्निंग शो ज्वाइन किया तब हम सब लोग ये समझ रहे थे कि यार नूर कैसे करेंगी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड डिफरेंट था, एक्टिंग का था। लेकिन आई मस्ट पे हर सम ट्रिब्यूट के उसने बहुत अच्छा और ग्रेसफुली लेके चली है शो को, जितना भी किया, और हाँ जितना भी किया है उसने बहुत अच्छा किया है। जो यानी जो लोग कह रहे थे ना ये यूं होगा एक्टिंग की, उसका बैकग्राउंड है, वो सब उसने गलत कर दिया। बहुत अच्छे आप नूर लगती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुबह लगी होती है। मुझे कभी कभी लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बूंदे शूंदे ज्यादा, मैंने कहा नहीं यार नूर पे अच्छे लग रहे हैं। हम लोग शायद तो पता नहीं कैसे लगे, मगर नूर पे अच्छे लग रहे हैं। ओके जी, ये जो आपस में कंपटीशन बड़ा टाइट है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं एक बात कहूँगा, जितने भी टीवी स्टार हैं ना टेलीविजन पे जो एक्टिंग करते हैं, बहुत उनसे ज्यादा पॉपुलर लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسی طرح اگر آپ لوگوں کی کبھی تھوڑے سے الٹ جاتا ہے تو ہم لوگ بھی الٹا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں, ہم اپنے شوز سے کچھ بھی الٹا سکتے ہیں. شاید کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کئی ایسے گیسٹ آتے ہیں, جیسے اس دن میں نے مانور بلوچ کو دیکھا تھا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان کو دیکھ کے, کیا نام ہے کہ جب وہ جس طرح وہ ریئیکٹ کری تھی شو پہ, اس سے پہلے عائشہ خان ہمارے شو پہ ایگزیکٹلی ویسے ریئیکٹ کر چکی تھی, اور میں نے فون کیا, میں نے آپ کو, میں نے کہا باس ان کو کیا ہو گیا یار, یہ اچھی خاصی خاتون تھی اور یہ کس طرح کی چیز. 2 دن تک میرے دکھ میں دکھی رہا, میں بہت ٹینشن ملا, اور پھر میں نے بولا شاید کہ ایک ہوسٹ ایسوسیشن بنانی چاہیے. میں نے بولا, میں نے کہا ہم لوگوں نے اسی دن طے کیا, ہم نے کہا ہوسٹ ایسوسیشن بناتے ہیں, سارے مارننگ شوز, سارے نائٹ شوز, جتنے ہوسٹ کرنا, اور کچھ کہ جو ہمارے شو پہ آگے خوش ہوگا, جو بھائی دیکھیں آپ کی مرضی ہے, آپ آئیں, جس کی مرضی ہے جو آتا ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ ہم کو گن پوائنٹ پہ لے کے نہیں آ رہے, ہم پوچھتے ہیں ایک سے ٹیلی فون کر کے, اور پھر ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار آپ کی مرضی, آپ آئیں نا. اور اس کے آنے کے بعد میں کہتا ہوں آپ پلیزنٹ طریقے سے شو کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں بیسیکلی, میرا یہ کہنا ہے, کیونکہ میں بھی آپ کے شو پہ آتا ہوں, کہتا ہوں کہ بس اٹھو جاگ جاؤ, ختم بات. اور پھر جب کوئی سو جاتا ہے نا اس وقت تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ لوگ نا, ہم لوگوں سے جو ہوسٹ ہوتے ہیں, وہ تو ہم لوگ تو ان کے گھر کے ممبر ہوتے ہیں, روز ان سے ملاقات کر رہے تھے, تم لوگ ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہو, وہ بہت اچھی طرح سے جان جاتے ہیں. جب گیسٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو انہیں, اور آپ ان کی ساری سمپتھیز جو ہے نا وہ آپ کی طرف, ہوسٹ کی طرف آ جاتی ہیں, وہ گیسٹ کی طرف نہیں جاتی ہیں. آپ اپنا فیس بک اسٹیٹس پڑھ لیں, اس کے بعد شو کرنے کے بعد اس پہ اتنی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اتنے کامنٹس لکھے ہوتے ہیں, اور ای میلز آتی ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے لوگ سمجھ گئے آج گیسٹ نے آپ کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. صحیح کہہ رہی ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. آپ کو پتہ ہے آپ سے پہلے یہ شو جو ہے کس کو آفر ہوا تھا, یہ والا یہ جو بھی آپ کر رہی ہیں شو, اچھا اٹھو جاگو پاکستان, کس کو آفر ہوتا ہے, یو نو نہیں, یو ڈونٹ نو. ہیلو, اٹھو بھاگو پاکستان, یہ دیکھیں جی, یہ دیکھو ذرا, حمید کو ہوا تھا, اور اس کے بعد کس کو ہوا ہے آفر, ایک کرپٹ پولیٹیشین کو بھی ہوا ہے, یہ دکھائیں. ارے نہ کرو یار, اٹھو لوٹو پاکستان. دیکھو کتنے بدتمیز ہو. اچھا بھائی تبھی یہ آپ لوگ بھی کیا نام ہے, یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں, اس سے ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم ابھی اپنے انگ میں جائیں گے, لیکن میں پھر کہوں گا آخر میں جاتے آتے یہ جو تمام لوگ آتے ہیں, ایک تو آدھے لوگ تو کھلتے نہیں ہیں, ان سے کوئی پرسنل سوال کر لو وہ اس پہ آفینڈ ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اچھا میں ایک چیز بولتی ہوں, آپ شاید اگریڈ کریں میں اس بات پہ یا نہیں کریں, مگر میں بولتی ہوں کہ شائستہ جب میں کسی کے شو میں جا رہی ہوتی ہوں تو میں چاہتی ہوں اس کا شو میں اچھا کر کے آؤں, اور یہ چیز میں تمہیں دیکھتی ہوں. کچھ لوگ انٹینشن جو ہوتی ہے نا, پھر یا تو وہ ان کا کل پہلا دن جو ہے وہ دوسرا یعنی پچھلا دن جو ہے وہ برا گزرا ہوتا ہے, صبح کو کچھ ہو گیا ہوتا ہے, کچھ بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, اور وہ آتے کہ دیکھیں مجھ سے یہ سوال نہ کیجیے. اب آپ ہیلو, اچھا اس کے بعد ہم نے ہوسٹ کو ٹینشن دے دی. اب ہوسٹ کا رنگ فرق, منہ پہ ایکسپریشن کوئی نہیں, کہہ کچھ رہی ہے, منہ پہ لکھا ہوا کچھ آ رہا ہے, عجیب سلسلہ ہوتا ہے, ہمیں پریشان کر دیا جاتا ہے. اوکے, بریک کے بعد آ کے ہم نادیہ خان والا ذکر بھی ذرا چھیڑیں گے کہ وہ چکر کیا ہے, ماجرا کیا ہے, پھڈا لڑائی کتنی ہے بھی ضرور چھیڑے نا, I want to talk about it. اور جاتے جاتے ہم ایک پیکج دکھاتے ہیں, کیونکہ ویسے بائی دا وے آتے ہی آپ کر لیں شو کان میں جو آتے ہی کیا نام ہے, ہم یہ سوال کریں گے جاتے جاتے, اور آتے ہی اب میں بولوں گی کہ مانی اب تم کم بولنا, ذرا ہمیں بھی بولو. سوال میرے پاس امڑ کے آ رہے ہیں, سوال بہت سارے ہیں نا, سوال کرنا. اچھا فکر ناٹ ہے نا جی, بریک. چھا گئے ہمارے ساتھ ہیں جی شائستہ, ان کی پیاری سی بیٹی ایمان جو کہ والس 2-in-1 کھا رہی ہیں, اور ایمان نے بڑی اس سے منگایا ہے, اس نے مجھے آئس کریم کھانی ہے اور والس 2-in-1 کھانی ہے, تو یہ کیرمل کرنچ ہے اور ساتھ میں چاکلیٹ ہے, تو مزہ آ رہا ہے
वैसे बहुत चुप चुप है ये, वैसे बहुत, आप सिर्फ ये टीवी पे चुप रहती है